عباسی صاحب، وہ اقبال نے کہا کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پناہ و کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی۔ ماحول ہوتا ہے نا جو سکھاتا ہے، بالکل ماحول میں اساتذہ بھی ہیں، ماحول میں ماں باپ بھی ہیں، ماحول میں میڈیا بھی ہے، ماحول میں معاشرہ بھی ہے۔ باہر تو جو ہے، میں انفارچونیٹلی میں روز کبھی یہ جو دیکھتا ہوں مختلف چینلز کو، تو ایسے لگتا ہے کہ اسلام ایک چڑ بن گیا ہے، یعنی دین کی بات جو ہے وہ ایک چڑ ہے، اور آپ دین کے خلاف کوئی بات کریں تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سر یہ تو صرف ایک پہلو ہے، کیونکہ ہم نے آج جس طرح باقی پینلسٹ نے بھی بات کی کہ اسلام کا جو پریویس ہسٹوریکل آسپیکٹ ہے، صحابہ کی تعلیم و تربیت ہے، ہمارے آبا نے کیا کیا اس کے اوپر بات ہے، لیکن ایک کنسسٹنٹ فلسفی بھی تو چلی آ رہی ہے اسلام میں، جس کو اقبال فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں اقبال جو ہے ایمفسائز کر رہے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، یعنی تو نے سچ بولنا ہے، عدل کرنا ہے اور دلیر ہو جانا ہے، کیونکہ یہ تین کوالٹیز جس کے اندر ہوں گی وہ دنیا کی امامت کرے گا۔ اب یہاں پر چونکہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ویسٹ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ امپریس ہو جاتے ہیں اور ویسٹرن موڈ کو فالو کرتے ہیں، یا ویسٹ یہ کرتا ہے، اسی لیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ تین سبق پڑھ لو گے تو تم پوری دنیا کو چلا سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ اگر اس فلسفی کو جا کے دیکھا جائے تو جہاں پر جو شجاعت کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، جو میں اس کو انڈرسٹینڈ کر پائے اس کی تفسیر میں، یہاں اقبال امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ کو سچائی سکھا دی جائے گی، عدل سکھا دیا جائے گا تو آپ اچھائی کو بڑھائیں گے اور برائی کو روکیں گے۔ سر آپ نے ابھی جو میڈیا کی اور باقی جگہ کی اور باہر اسلام کی مثال دی، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپس میں تبدیل ہو چکے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو برائی ہیں اس کو امر بالمعروف سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو اچھائی ہیں ان کو نہی عن المنکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم اسی پہ ہیں آج کل، مائنڈ یور اون بزنس۔ بالکل ایسا ہی اسلام میں یہ نہیں ہے مائنڈ یور اون بزنس۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب آپ کی بیسز جو ہیں وہ صداقت، عدالت، امانت، شجاعت یہ نہیں ہوں گی تو آپ گرو کیسے کریں گے؟ اسی کے اوپر بڑے مشہور ہمارے ایک شاعر ہیں، نعتیہ شاعر ہیں، مظفر وارثی صاحب، انہوں نے بڑا خوبصورت مصرع کہا ہے اقبال کی اسی بات کے اوپر۔ آپ فرماتے ہیں مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر سے ذرا حسین منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، یعنی شجاعت لے کے آ، حق کی بات لے کے آ، درے علی سے جو گدائے علم لے کے آ۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ سچائی کا علم ہے، ایمانداری کا علم ہے۔ سر دیکھیں اسلام جو ہے نا یہ بیسیکلی گرومنگ کی بات بھی کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تعلیم و تربیت۔ نہیں، اسلام سارا ہے ہی گرومنگ۔ آج کے معاشرے میں چاہے گھر ہے جہاں سے کسی بھی بچے کی سوشلائزیشن سٹارٹ ہوتی ہے، چاہے اس کا پیئر گروپ ہے، چاہے اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، یا وہ ادارے یا ایریاز ہیں جہاں پر کوئی بندہ جاب یا بزنس کرتا ہے، وہاں پر جو سوشلائزیشن ہو رہی ہے وہ کس چیز کے لیے ہو رہی ہے؟ وہ دنیا کا مال کمانے کے لیے ہو رہی ہے، نمبر حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ تو پھر صداقت کہاں ہوگی؟ جب آپ نے دکانداری کرنی ہے تو پھر صداقت نہیں ہوتی، اس میں آپ نے مال بنانا ہے، پھر شجاعت کیسے ہوگی؟ دیکھیں اس وقت سب سے اچھا جو بزنس سمجھا ہے، جو لوگ ہم نے دیکھا بالکل معمولی سے تھے اربوں پتی ہو گئے، وہ تعلیم کو بیچ کے ہی ہوئے۔ بالکل سر، وہی میں تعلیم جو ہے وہ ایک سب سے بڑا بزنس بن گیا۔ سر دو بزنس ہیں، ایک آپ تعلیم بیچیں، دوسرا آپ طب کو بیچیں، یعنی تعلیم اور صحت کو آپ بیچنا شروع کر دیں۔ آپ اندازہ لگائیں نا، جب تعلیم اور طب بکیں گے تو اوریجنل نہ تعلیم ملے گی نہ اوریجنل صحت ملے گی، کیونکہ معاشرہ اگر صحت مند ہوگا تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ اسی طرح اگر معاشرہ دانش مند پیدا کرے گا، عقل مند لوگ پیدا کرے گا، وزڈم والے لوگ پیدا کرے گا، تو پھر ان کے پرائیویٹ بزنسز کیسے چلیں گے؟ نمبر گیم کیسے چلے گی؟ بچہ کیسے پڑھ سکتا ہے کہ جی 7 لاکھ یا 10 لاکھ ایک سال کی جی فیس ہے، 30-40 لاکھ روپیہ وہ کہاں سے لائے گا کہ وہ اپنے بچے کو میڈیکل کی تعلیم دلائے، یا جو یہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں، بالکل ایسے ہی یہ تو ڈاکے پڑ رہے ہیں۔